السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانۂ خلافت میں ایک گانے والا فاسق لوگوں کو گانا سنایا کرتا۔ لوگ اس کے گانے کو سن کر نذرانے دیتے۔ اس کا چرچا سارے شہر میں ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فاسق سے بہت ناراض تھے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ فاسق بیمار ہو گیا۔ اس بیماری کے سبب وہ کافی کمزور ہو گیا۔ اس کی سریلی آواز ختم ہو گئی، نذرانے بھی بند ہو گئے، بھوکا مرنے لگا، کوئی پوچھنے والا نہ رہا، آخرکار فاقے سے نڈھال ہو گیا۔ مدینے کے قبرستان کی ایک پرانی قبر میں بیٹھ کر رو رو کر توبہ کرنے لگا، یا اللہ، یہ تیرا گناہ گار بندہ تجھے بھول کر لوگوں کو گانا سنا کر خوش کرتا تھا، آج کوئی پرسان حال نہیں، میری گریہ وجاری سننے والا کوئی نہیں، اے میرے مولا میرے گناہوں کو بخش دے، میری توبہ قبول کر، میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، میرے پاس صرف تیرے حبیب کا وسیلہ ہے، اپنے حبیب کے صدقے مجھے بخش دے، میری توبہ قبول کر لے۔ دریا رحمت کو جوش آیا، اس کی دعا قبول ہو گئی، اور اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ اے عمر، مدینہ کے قبرستان میں ہمارا ایک ولی 3 دن سے بھوکا بیٹھا ہے، جلدی اس کی مدد کرو۔ یہ سنتے ہی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہزار اشرفی کی تھیلی لے کر مدینہ کے قبرستان کی طرف دوڑے۔ وہاں کوئی نہ تھا، البتہ وہ شخص ایک پرانی قبر میں منہ چھپائے بیٹھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، یہ فاسق ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ سوچتے ہی آپ کو چھینک آ گئی۔ آواز سن کر اس شخص نے سر اٹھایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑے دیکھا۔ امیر المومنین نے پوچھا، تم نے کون سی نیکی کی ہے کہ اللہ نے تم کو اپنا ولی بنایا اور تمہاری مدد کے لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا؟ یہ اشرفیوں کی تھیلی لے اور اپنی حاجت پوری کر۔ یہ سنتے ہی اس کے دل کی حالت بدل گئی، اور اللہ تعالیٰ کے یہ احسان عظیم یاد کر کے ایک چیخ ماری اور کلمہ طیبہ پڑھا۔ اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور اعلان کیا کہ تمام مدینے کے لوگ اللہ کے ولی کے جنازے میں حاضر ہو جائیں اور نماز جنازہ پڑھیں۔ سب لوگ جمع ہو کر نماز جنازہ ادا کر کے بڑے احترام کے ساتھ دفن کیے۔ برادران اسلام، دیکھا آپ نے، ایک فاجر و فاسق نے جب صدق دل سے توبہ کر لیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے مقرب بندوں میں داخل کر لیا، لیکن آج ہم ہزاروں گناہ کرنے کے باوجود نادم نہیں ہوتے، شرمسار نہیں ہوتے ہیں۔ ہم اپنے دل میں گناہ کا احساس کرتے ہی نہیں۔ اگر ہم گناہ کرنے کے بعد نادم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں اور اس توبہ پر قائم رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک و شیئر کریں، اور اسی طرح کے مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل رجا اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔